ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئی۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا پوری دنیا نے سراہا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting. کے بعد بھارت کو آج پریس کانفرنس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا آج کی پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائیبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ابھی حوالے دیا جس پہ آپ نے گفتگو بھی کی، کچھ حالیہ بیانات ایسے آئے ہیں جن سے یہ کیا جاتا ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کے مابین اس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سوری آئی ڈنٹ انٹینڈ ٹو ٹیک اینی کویشچنس ٹوڈے۔ میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ پریس کانفرنس تھی، بٹ سنس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔
مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. دشمن نے رات کی تاریکی میں بدحواس پہاڑوں پر بم گرائے. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. پاکستان کی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں جواب دیا. میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں حقائق کو مسخ کیا گیا. دشمن جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آیا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک گیا. پاکستان نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھی نندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستان کی قیادت اور افواج ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور تیار تھی. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کل ایک ایسا بیان دیا گیا تھا جس نے حقائق کو مسخ کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار انہوں نے پریس کانفرنس کی کچھ لمحات پہلے اور ان کا کہنا تھا کہ آج کی اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں بدحواسی میں پہاڑوں پر بم گرائے. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. پاکستان کی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں جواب دیا. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں حقائق کو مسخ کیا گیا. دشمن جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے لایا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک گیا. پاکستان نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھی نندن کو رہا کرنے کا فیصلہ بھی کیا. یہ بھی کہا گیا میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے کہ پاکستان کی قیادت اور افواج ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھی. اہم اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے انہوں نے خود بھی کہا کہ آج کی اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں بدحواسی میں پہاڑوں پر بم گرائے. پلوامہ واقعے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. پاکستان کی فتح کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں جواب دیا. کہا گیا میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے کہ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں حقائق کو مسخ کیا گیا. دشمن جو بارود پاکستان پر گرانے لایا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک گیا. پاکستان نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھی نندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا. میجر جنرل بابر افتخار کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت اور افواج ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھی. اپڈیٹ سے آگاہ کر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی. دشمن کے 2 جہاز گرائے. پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کیا گیا. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے دنیا بھر میں ہزیمت اٹھائی. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. اپڈیٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے. پریس کانفرنس کرتا ہوا ان کا کہنا تھا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہے. پلوامہ واقعے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے دنیا بھر میں ہزیمت اٹھائی. انہوں نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد پوری دنیا کے سامنے منہ کی کھانا پڑی. بھارت کو اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دشمن کے 2 جہاز گرائے. پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کیا. انہوں نے کہا لیکن پاکستان نے امن کو موقع دیا اور امن کو موقع دیتے ہوئے ابھینندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا. 1 پوائنٹ ایجنڈا ڈی جی آئی ایس پی آر جن کی جانب سے مختصر پریس کانفرنس کی گئی. کہا گیا کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں بدحواسی میں پہاڑوں پر بم گرائے. پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی فتح پوری دنیا نے تسلیم کی. پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں جواب دیا. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں حقائق کو مسخ کیا گیا. دشمن جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آیا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک گیا. پاکستان نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھینندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا. پاکستان کی قیادت اور افواج ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی. دشمن کے 2 جہاز گرائے. پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا گیا.
पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने दुनिया भर में हज़ीमत उठाई। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी, ये मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया। DGISPR की जानिब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि भारत ने बदहवासी में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था। अफवाज पाकिस्तान हर ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अफवाज पाकिस्तान खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने कहा कि ऐसे मनफी बयानी के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात पड़ते हैं, जो चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन है। अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा करने का फैसला किया गया। हमारे इस फैसले को पूरी दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। अल्लाह की नुसरत से हमें हिंदुस्तान के खिलाफ वाज़े फतह नसीब हुई है। दुश्मन के 2 जहाज़ हमने गिराए। पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। कुछ देर पहले DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की फतह को दुनिया भर में तस्लीम किया गया। इस वक्त हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे, इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ लम्हात पहले DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 पॉइंट एजेंडे पर थी और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ही DGISPR की जानिब से कहा गया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा करने का फ़ैसला किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ किसी भी पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने हाइब्रिड वॉर का भी आज तस्करा किया। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। DGISPR का कहना था कि ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक बयान आया था और इस बयान के मुतालिक DGISPR का कहना था कि ऐसी चीज़ें किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं हैं। अभिनंदन के मामले पर उनका कहना यह था कि अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन होगा। हमारे ऐसे फैसले को पूरी दुनिया ने सराहा। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। पुलवामा अटैक के हवाले से DGISPR का कहना यह था कि पुलवामा वाक़े से मुतालिक पूरी दुनिया में भारत को हज़ीमत उठाना पड़ी थी। पाकिस्तान की कामयाबी को, पाकिस्तान की फतह को दुनिया ने तस्लीम किया। आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि दुश्मन ने रात की तारीकी में बदहवासी में पहाड़ों पर बम गिराए। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में जवाब दिया। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ऐसे मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं और ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। DGISPR की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने अमन को मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा करने का फ़ैसला किया था। पाकिस्तान की क़यादत और अफवाज हर सूरत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि दुश्मन जो बारूद पाकिस्तान के अवाम पर गिराने आया था वो खाली पहाड़ों पर फेंक गया था। पाकिस्तान ने अमन को मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा करने का फ़ैसला किया था। अहम अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि कल अयाज सादिक की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसकी वजाहत भी अयाज सादिक की जानिब से दी गई है। उनका कहना था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इस बयान को अपनी मर्जी से ट्विस्ट किया